امریکی صدارتی انتخابات فیصلے کا وقت آن پہنچا۔ ووٹوں کی گنتی آخری مراحل میں 50 میں سے 41 ریاستوں کے متوقع نتائج آ گئے۔ جو بائیڈن 238 الیکٹورل ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر، ڈونلڈ ٹرمپ کی 213 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن۔ صدارت کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ کیا امریکی عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا؟ ٹرمپ کا انتخابات میں ووٹوں کی چوری کا الزام، کہتے ہیں مخالفین نے انتخابی نتائج تبدیل کرائے، ان کے نزدیک وہ الیکشن جیت چکے۔ امریکی عوام کے ساتھ فراڈ کیا گیا، سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان، بولے یہ ہمارے ملک کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ وہ انتخابی نتائج کے خلاف عدالت جائیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو نتائج میں تاخیر کا خدشہ، کہا ہم جیت کی راہ پر گامزن ہیں، تحمل رکھیں، حامیوں کا شکر گزار ہوں، نتائج مکمل ہونے میں وقت لگے گا، ہر ووٹ کی گنتی تک مقابلہ ہے۔ امریکی انتخابات میں تاریخ رقم کرنے والی 2 مسلم خواتین دوبارہ الیکشن جیت گئیں۔ راشدہ طلیب اور الہان عمر امریکی ایوان نمائندگان کی رکن بن گئیں۔ دونوں خواتین کو ٹرمپ کی جانب سے مسلسل لفظی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار خواجہ سرا سارا میکبرائٹ بھی سینیٹر منتخب۔ امریکہ میں سیاسی تبدیلی، دنیا پر کیا ہوں گے اثرات؟ سب کی نظریں انتخابی نتائج پر لگ گئیں۔ کورونا کے باعث تقریباً 10 کروڑ افراد الیکشن ڈے سے پہلے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے۔ 45% لوگ ڈیموکریٹس یعنی جو بائیڈن کے حامی ہیں اور 30.5% ریپبلکن کو پسند کرتے ہیں۔ بوسنیا کے صدر کی آمد، وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش، دونوں ملکوں میں مختلف معاہدوں پر دستخط، باہمی تجارت 4.5 بلین یورو تک بڑھانے کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کشمیر پر بوسنیا کی حمایت پر اظہار تشکر۔ موٹر سائیکل کا مالک دبئی میں ٹاورز اور بھاری رقوم کا مالک کیسے بن گیا؟ 1980 کی دہائی میں جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ آج بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہیں۔ نیب تحقیقات کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ رقوم کہاں سے حاصل کی۔ چیئرمین نیب کی صدر گوادر چیمبر سے گفتگو۔ پاک فوج کنٹرول لائن پر رہنے والوں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کور ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ سپہ سالار کو لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ فارمیشنز کی تیاریوں کا بھی بتایا گیا۔ ظلم کی حد ہوتی ہے، آج کسانوں پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ ملک کی پیداوار کے لیے پسینہ بہانے والوں کا خون بہایا گیا۔ مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا گندم چینی کی پیداوار ذخیرہ کرنے والوں نے اپنی اے ٹی ایم بھر لی، ملک کی پیداوار لوٹنے والوں کو وزارتوں سے نوازا گیا۔ لیگی دور میں گنے کے کاشتکار کو ریلیف نہیں ملا، کسان بدحال ہوا، سیاسی ٹولہ کسانوں پر بھی سیاست کر رہا ہے۔ فردوس عاشق نے بھی آستینیں چڑھا لی، بولی جاتی امراء کا بیانیہ ملک کو کمزور کر رہا ہے، جلسوں کی آڑ میں ملک کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے، اپوزیشن کے زخموں پر مرچیں نہیں برنول لگانے آئی ہوں۔ گھبرانا نہیں، دوسروں کو مشورے دینے والوں کی اپنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں تشدد اور گرفتاریاں مسائل کا حل نہیں۔ سندھ کی طرح پنجاب میں بھی گندم کی قیمت 2000 روپے من مقرر کی جائے، گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، پیٹرولیم ڈویژن کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے کمیٹی قائم۔ 2018 کے حج اخراجات کی ادائیگی کے لیے 1 ارب روپے کی گرانٹ منظور۔ سی پیک کے 25 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے منصوبوں کی تکمیل ہو چکی ہے۔
عوام کی بے احتیاطی سے کورونا بے قابو، 1313 نئے کیسز رپورٹ، آج بھی 18 افراد جان سے گئے۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 14,500 سے تجاوز۔ وائرس کے پھیلاؤ پر NCOC کی بیٹھک، کورونا کی روک تھام کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن پر غور۔ قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اولمپئن عبدالرشید جونیئر 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رشید جونیئر واحد کھلاڑی ہیں جنہیں 3 اولمپکس میڈل جیتنے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1968 میں گولڈ، 1972 میں سلور، 1976 میں برونز میڈل جیتا۔ اور شاہین شاہ افریدی کو محنت کا صلہ مل گیا، ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں 8 درجے ترقی، 16ویں نمبر پر آ گئے۔ وہاب ریاض کی 6 درجے ترقی، بلے بازوں میں بابر اعظم کی تیسری پوزیشن برقرار۔